حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو قریش مکہ نے اسی وقت سے ہی مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ کفار کے انہی عزائم کے نتیجے میں غزوہ بدر اسلام کا پہلا اور عظیم الشان مارکہ بپا ہوا۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جاننثار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن بدر کی ابتدا ہوئی۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانی کے چند کنویں ہونے کی وجہ سے ملک شام سے آنے والے قافلے اسی مقام پر ٹھہرا کرتے تھے۔ مورخین نے اس مارکہ کو غزوہ بدر الکبریٰ اور غزوہ بدر العظمیٰ لکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مارکہ کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن کے نام سے تعبیر فرمایا، یعنی یہ وہ دن ہے جب حق و باطل، نیکی و بدی اور کفر و اسلام کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل فرمائی، جس دن 2 لشکر مقابل ہوں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غزوہ بدر کی اہمیت تاریخ اسلام میں مسلمہ ہے۔ اس جنگ نے چند غریب الوطن سرفروشان اسلام کو وہ عزم و حوصلہ عطا کیا جس نے مستقبل کی بڑی سے بڑی قوت و طاقت کے خلاف بھی نبرد آزما ہونے کی ان میں جرأت و ہمت پیدا کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ غزوہ بدر ہی سے اسلام کا عروج شروع ہوا۔ اس جنگ کی عظیم فتح نے یہ واضح کر دیا تھا کہ مسلمان ایک زندہ قوم اور عظیم قوت ہے۔ مٹھی پر مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا زیادہ مسلح دشمنوں کو صرف چند گھنٹوں میں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس غزوہ کے واقعات کو آیات قرآنی کی روشنی میں بغور دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک معجزہ سے کم نہ تھا۔ اس وقت کے معروضی حالات گواہ ہیں کہ اس عظیم واقعہ کے بعد لوگوں کو اسلام کی حقانیت و صداقت اور آفاقی پیغام رشد و ہدایت پر کامل یقین آ گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ اب ہم حالات حاضرہ کے تناظر میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس عظیم مارکہ میں بحثیت مسلمان انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے کیا اسباق پوشیدہ ہے۔ آج بھی مسلمان اس غزوہ کے اسباق و عوامل کو اپنا کے ہی اپنی نشہ ثانیہ کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں مساوات کا ملتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے روانگی کے وقت 70 یا 80 اونٹوں کا قافلہ تھا۔ یہ ضابطہ طے ہوا کہ ہر 3 افراد باری باری ایک منزل تک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالار ہونے کے باوجود اس اصول کی پاسداری فرماتے ہوئے اپنی باری پر اونٹ پر سوار ہوتے اور پھر اتر کر پیدل چلتے۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ درست مشورہ ماننا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خواہ مشیر، عمر اور رتبے میں کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے ایک جگہ منتخب فرمائی، لیکن حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنگ کے لیے دوسری جگہ زیادہ موزوں ہیں جہاں کنویں اور چشمے موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس مشورے کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔ تیسرا سبق، بندہ مومن مشکل وقت میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا اور اس سے دعائیں کرتا ہے۔ اس غزوہ کے دوران احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 دعائیں مذکور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر کرتے رہے، جنہیں اللہ کریم نے شرف قبول عطا کیا اور فتح و کامرانی سے نوازا۔ چوتھا سبق، اس میں ایک سبق اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 80 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ مد مقابل لشکر تعداد میں 3 گنا زائد اور اسلحہ سے لیس تھا۔ بقول اقبال، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ لکھنا پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا اتنا اہم اور ضروری امر ہے
کہ اگر کفار سے بھی اس سلسلے میں مدد لینی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو قیدی فدیہ دینے سے عاجز تھے انہیں یہ کہا گیا کہ تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ نمبر 6، ایک سبق قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ صحابہ کرام خود روکھا سوکھا کھاتے اور قیدیوں کو اچھے سے اچھا کھانا پیش کرتے۔ رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قیدیوں کی آہ بکا پہنچی تو آپ نے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا حکم فرما دیا۔ فتح و کامرانی کی خبر سن کر آپے سے باہر ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ابو جہل کے مارے جانے اور مسلمانوں کی فتح و نصرت کی خبر لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت۔ ان اسباق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے حال اور مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ انہی خطوط پر چل کر ہماری اصلاحی تحریکیں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہیں اور اسلام کا آفاقی پیغام غیر مسلموں تک پہنچ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ مبارکہ کو حضرت جان بنا لیں۔